انسانی حیات کی تاریخ میں دنیا میں سب سے پہلے بادشاہیت کی ریت مصر میں ڈالی گئی اور مصریوں نے ہی سب سے پہلے لکھنا، پڑھنا، سیکھنا اور تعلیم کو عام کرنے کے لیے اسکولوں کی بنیاد ڈالی اور بڑی عالیشان عمارات تعمیر کی۔ آج سے ہزاروں سال پہلے مصر میں جنگلات ہی جنگلات تھے۔ ان کے درمیان مصر کا دریائے نیل بہتا تھا۔ یہ علاقہ کافی سبز و شاداب تھا مگر انسان یہاں نہیں رہتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہاں کی خوبصورتی ختم ہو گئی اور سبز و شادابی کی جگہ ویرانی نے لے لی۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پھل پھول ختم ہو گئے اور یہ سارا علاقہ صحرا کی شکل اختیار کر گیا۔ قحط پڑنے سے لوگوں میں نقل مکانی شروع ہو گئی اور وہ دریائے نیل کے کنارے آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں انہوں نے جنگلات کے درمیان میں ایک جگہ بنائی اور بسنے کے لیے گھر بنا لیے۔ دریائے نیل کی وجہ سے یہاں کی زمین میں زرخیزی آ گئی اور غلہ پیدا کیا جانے لگا۔ کھیتی باڑی سے لوگوں میں شعور پیدا ہوا اور گاؤں و شہر آباد ہو گئے۔ اس دور میں دنیا فرعون کے نام سے واقف ہوئی، جس نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر دوسری بستیوں کے سرداروں کو شکست دے دی اور سارے ملک کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے اپنے وزیر بنائے اور مختلف قوانین بنائے اور بہت عرصے تک حکومت کی۔ اس نے عام لوگوں کی کمائی سے اپنی حکومت چلائی، جو ٹیکس کی صورت میں اس کو دیتے تھے۔ فرعون کی اولادوں نے بھی تخت سنبھالا اور اپنے محلوں میں اپنی رعایا سے کام لیتے تھے، جنہوں نے بڑے بڑے عالیشان مقبرے تعمیر کروائے جو پتھروں سے بنائے جاتے تھے۔ فرعون اپنی زندگی میں ہی اپنا مقبرہ بنواتے تھے۔ جب وہ مر جاتے تو اس کے وزیر اس کو اس مقبرے میں دفن کر دیتے۔ فرعونیوں کے بنائے ہوئے یہ عالیشان مقبرے آج بھی مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے کچھ فاصلے پر موجود ہیں۔ انہیں اہرام مصر کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کے قدیم عجائبات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ فرعونیوں کی طاقت کے باوجود ملکوں کو فتح کرنے کے جنون میں سالوں تک دوسرے ملکوں پر حکومت کی جاتی تھی۔ جب مصر کی فوجیں کسی ملک کو فتح کر لیتیں تو وہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھتی تھیں اور ان غلاموں سے سخت کام لیے جاتے تھے اور وہ دور دور سے بڑے بڑے پتھر کھینچ کر لاتے، جن سے اہرام مصر اور عبادت گاہیں تیار کی جاتی تھیں۔ مصر کے لوگ پتھر کے بتوں کو پوجتے تھے۔ بتوں کی شکل آدھی انسان کی اور آدھی جانور کی ہوتی تھی۔ ان بتوں کے علاوہ یہ لوگ سورج، چاند، ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اس دور میں صنعت اور حرفت نے بہت ترقی کی۔ کپڑے، زیورات اور مٹی کے برتن بڑی مہارت سے تیار کیے جانے لگے۔ پتھروں سے بڑی بڑی عمارتوں کو بنایا جانے لگا اور سائنس حکمت میں تعلیمات کی ابتدا بھی اسی دور میں ہوئی۔ ابتدا میں کتابیں مٹی کی اینٹوں پر لکھی جاتی تھیں، جنہیں بعد میں پکا کر دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد کاغذ پر لکھنا شروع کر دیا گیا۔ یہ کاغذ اینٹوں کے مقابلے میں لکھنے کے لیے بہت ہلکا تھا، جس پر آسانی سے لکھا جاتا تھا۔
اس کو مصری لوگ پیپیرس کہتے تھے، اور اس طرح مصر میں دنیا کی سب سے پہلی تہذیب کی بنیاد رکھی گئی۔